سورہ انفال بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قالوا، وہ کہتے ہیں، قد سمعنا، ہم نے سنا، لو نشاء لقلنا مثل هذا۔ کافر قرآن پاک کو بہت آسان سمجھتے، کہتے ہیں یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لقلنا مثل هذا، اس کے جیسا کلام ہم بھی کہہ دیں، ہمیں ٹائم نہیں ملتا، ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے، ہم چاہیں تو کہہ سکتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کئی مقامات پر انہیں چیلنج کیا کہ پورا کلام دور کی بات ہے، 10 صورتیں، پھر فرمائے ایک صورت، اور ایک مقام پہ فرمائے ایک آیت اگر اس کلام کی مثل بنانے کی طاقت رکھتے ہو تو بنا کر دکھا دو، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی نقل ہو ہی نہیں سکتی۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو صرف پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، یہ کافر کہتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِذْ، اور یاد کرو جب، قَالُوا اللَّهُمَّ، کافروں نے کہا اے اللہ، ان کان ھذا هو الحق من عندک، اگر یہ دین تیری طرف سے سچا دین ہے، اور یہ رسول سچے رسول ہے، اور یہ کلام سچا کلام ہے، اور ہم تو نہیں مانتے، تو پھر اے اللہ تو تاخیر کیوں کرتا ہے؟ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرما، اَوِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا ہم پر دردناک عذاب نازل فرما، مسلمانوں کا مذاق اڑانے کے لیے کہ اگر ہم سچے لوگ نہیں ہیں تو پھر ہم غلط ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا۔ سبحان اللہ، ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کرتوت تو ان کے ایسے ہی ہیں کہ ان کو تباہ کر دینا چاہیے، لیکن فرمایا اللہ تعالی انہیں عذاب نہیں دے گا کیونکہ آپ ان میں جلوہ افروز ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ حضور کی آمد کے بعد کافروں پر اجتماعی عذاب نہیں آتا، انہیں ڈھیل دی جاتی ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا اس وجہ سے بھی کہ ان میں بعض مسلمان ہیں جو استغفار کرتے ہیں، ان مسلمانوں کی وجہ سے بھی عذاب ٹل رہا ہے۔ پتہ چلا اگر کسی محلے میں گناہ ہوتے ہوں اور کوئی نیک آدمی رہتا ہو تو اس کی نیکیوں کی برکت سے بھی عذاب ٹل جاتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا ایک نیک آدمی کی برکت سے 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے اللہ تعالی رحمتوں کو نازل فرماتا ہے۔ تو جب نیک آدمی کی برکت سے اتنا فیض ملتا ہے تو خود اس کے گھر پر کتنی برکتوں کا نزول ہوتا ہوگا، اور خود اس پر کتنا کرم ہوتا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نیک بنا دے۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، ان کے کرتوت تو ایسے ہی ہیں کہ انہیں عذاب دیا جائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں عذاب کیوں نہ دے۔ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ لوگ مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، حالانکہ انہیں اس چیز کا حق نہیں ہے۔ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ، مسجد حرام کے متولی وہی ہو سکتے ہیں جو پرہیزگار ہوں۔ تو یہ گناہگار ہو کر مسجد حرام پر قبضہ کیے ہوئے، یہ مسجد حرام کے متولی نہیں ہو سکتے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہم طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہاں پر ہماری عبادت، ان کی عبادت کا کیا انداز ہے؟ فرمایا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ، ان کا طواف، ان کی نماز، ان کی عبادت بیت اللہ شریف کے نزدیک صرف کیا ہے؟ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا، سیٹی بجانا اور تالیاں مارنا،
मुकाअन सीटी बजाना, तस्दिया तालियां मारना। काफिरों का ये अंदाज है कि वो सीटियां बजाते हैं, तालियां बजाते हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इस वजह से काफिरों की मजम्मत फरमाई। इस आयत के तहत मुफस्सिरीन ने फरमाया सीटी बजाना और ताली बजाना हराम है, लेकिन मॉन्टेसरी से लेकर हायर एजुकेशन तक और कौन सी तकरीब ऐसी है कि जहां पर ताली न बजाई जाए। अल्लाह ताला मुसलमानों को इस नाजायज काम करने से महफूज फरमाए। फज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफुरून, बस चखो अजाब इस वजह से कि तुम कुफ्र किया करते थे। इन्नल लज़ीन कफरू युनफ़िक़ून अमवालहुम, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया वो अपने माल को खर्च करते हैं। क्यों खर्च करते हैं? लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह, ताकि वो लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोक दें। आज भी यहूदी ईसाइयों में से जो इस्लाम के दुश्मन हैं वो अरबों डॉलर सालाना इस्लाम के खिलाफ खर्च करते हैं। फसयुनफिकूनहा, बस अन करीब वो मजीद खर्च करेंगे। सुम्मा तकूनु अलैहिम हसरतन, फिर उन्हें मौत आएगी और ये खर्चा उनके लिए हसरत बनेगा। सुम्मा युगलबून, फिर वो शिकस्त खा जाएंगे और एक दिन मुसलमानों को फतह व नुसरत मिलेगी। वल्लज़ीन कफरू इला जहन्नम युहशरून, और काफिर जहन्नम की तरफ जमा किए जाएंगे। लियमीज़ल्लाहुल खबीस मिनत तय्यिब, ताकि अल्लाह तय्यिब में से खबीस को अलग कर दे। तय्यिब माने मुसलमान, खबीस से मुराद नापाक यानी काफिर मुनाफिक। तो जन्नती जन्नत में जाएंगे और नापाक जहन्नम में जाएंगे, तो वो अलग अलग हो जाएंगे। वयजअलल खबीसा बअदहु अला बअद, अल्लाह ताला एक खबीस को दूसरे खबीस के ऊपर रखेगा। यानी फरमाया कि जब जहन्नमी जमा होंगे तो वो पहले जहन्नम में नहीं जाएंगे, पहले वो जहन्नम के किनारे उन्हें जमा किया जाएगा और इनके ढेर लगेंगे। फिर फरमाया फयरकुमहु जमीअन, फिर अल्लाह ताला उनका एक मुकम्मल ढेर बनाएगा। फयजअलहु फी जहन्नम, फिर एक साथ उन्हें जहन्नम में फेंका जाएगा। उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। अल्लाह हम सबको जहन्नम से महफूज फरमाए। कुल, ए महबूब आप फरमाइए, लिल्लज़ीन कफरू इन यंतहु युगफर लहुम, उन लोगों से फरमाइए जो काफिर हैं, उनसे कह दीजिए अगर तुम बाज आ गए, तौबा करके ईमान ले आए, तो तुम्हारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। मा कद सलफ, वो गुनाह जो तुम पहले कर चुके माफ हो जाएंगे। व इन यऊदु, और अगर वो बाज ना आए, इन यंतहु, अगर वो बाज आ जाएं, तो इसके बरक्स फरमाया व इन यऊदु, और अगर वो बाज ना आए, यानी काफिरों अगर तुम बाज ना आए, फक़द मदत सुन्नतुल अव्वलीन, पर बेशक पहले लोगों की आदत और पहले लोगों का तरीका गुजर चुका कि जब लोगों ने गुनाह किए तो फिर उन पर तबाही आई और वो ऐसे तबाह हुए कि इनका नाम व निशान मिट गया। तो आज भी देखे ना, कहाँ हैं वो सुपर पावर कहलाने वाले जो कुफ्फारे मक्का थे, रोम की सल्तनतें, फारिस की सल्तनतें, बल्कि हम मौजूदा दौर से भी चंद सालों पहले ऐसे लोगों के मुतालिक देख सकते हैं और गौर कर सकते हैं कि जिनका रोब दबदबा कर्रो फर था, लेकिन आज वो कहाँ है। इसी तरह आज के जो मगरूरीन और मुतकब्बिरीन हैं, आइंदा कल वो नहीं होंगे। वक़ातिलूहुम, और तुम इन काफिरों से जिहाद करो, हत्ता, यहां तक कि ला तकून फितना, फितना बाकी न रहे, यानी उस वक्त तक जिहाद करो
کہ کفر کا فتنہ ختم ہو جائے، ان کا زور ٹوٹ جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی دین اسلام کو غلبہ مل جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کافروں کو مٹا دو، مراد یہ ہے کہ ان کافروں کی قوتوں کو توڑ دو کہ جس سے اسلام کو نقصان ہے، اسلام کے پھیلنے میں رکاوٹ ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیریں، فَاعْلَمُوا، تو خوب جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، بے شک اللہ تمہارا مولا ہے۔ نعم المولا، سب سے بہترین مولا وہی ہے، وَنِعْمَ النَّصِيرُ، سب سے بہترین مددگار وہی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو کسی اہم چیز کے لیے نکلے یا کوئی کسی مشکل میں ہو اور وہ اس کو پڑھے، نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ نعم المولا و نعم النصیر، تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان فرما دے گا۔ الحمدللہ 9واں پارہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام پاروں کی، پورے قرآن پاک کی ساری برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔